السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 72۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے پناہ دی، نصروا اور مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا لیکن ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی وراثت سے، من شیء کوئی بھی چیز، حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں، فی الدین دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا واجب ہے، الا سوائے اس کے، علی قوم کہ اس قوم کے خلاف نہیں، بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی کہ صلح ہو چکی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل آیت ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں ان کے سارے مفہوم کا اور ساری شان نزول کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک نے یہ ایک لمبی آیت کیوں نازل فرمائی۔ اس میں ہماری فارن پالیسی ہے، یعنی کہ ہمیں پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ کیسے رابطے رکھنے ہیں، اور قرآن میں سب کچھ ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا پہلو جہاں ہم پریشان ہوں کہ یہاں ہم کیا معاملہ کریں، تو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، بشرط یہ کہ ہمیں اس کا فہم ہو، ہمیں اس کی نالج ہو، ہمیں پتہ ہو کون سی آیت کہاں ہے اور کس آیت میں ہمارے لیے کون سے احکامات اللہ کریم نے نازل فرمائے ہیں، تو ہمیں بھٹکنے کا یا کسی اور سے مدد طلب کرنے کا کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم دل سے قرآن پاک ہی کو کھول کر بیٹھ جائیں، لیکن کسی اچھے استاد سے پڑھ کے، ورنہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے اور ہدایت تو دیتا ہی دیتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام اللہ پاک نے عطا فرمایا؟ اس میں ہماری فارن پالیسی، جس کو اردو میں خارجہ پالیسی کہتے ہیں، اور اس آیت کو خارجہ پالیسی کا ستون قرار دیا ہے دنیا کے تمام جتنے بھی آئین ہیں ان سب میں، اسلامی کنٹریز کے۔ اس وقت اسلامی معاشرہ، یعنی کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، تو یہ آیت 3 عناصر پر مشتمل تھا اسلامی معاشرہ: مہاجرین، انصار، اور وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، بلکہ وہ کفر کے ایریا میں، یعنی کہ جہاں کفر کی سلطنت تھی، حکومت تھی، وہیں رہتے تھے۔ ان کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک تو وہ ممالک تھے جن کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہوئے تھے امن کے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، اگر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے تھے۔ اب ایسے مسلمان جو ان ممالک میں رہتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں تھا اور جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، ان کے بارے میں اس آیت میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کہ ہمارے اپنے، اردو میں بولتے ہیں مندوبین، جن کو ہم ایمبیسڈر بولتے ہیں، یہ ہر ممالک میں موجود ہوتے ہیں انگلش میں، اور دنیا کے ہر ملک میں ہمارے اپنے ایمبیسڈر موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ان مندوبین کے پاس، یعنی کہ ایمبیسڈرز کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان مندوبین کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو کچھ کہہ نہیں سکتا، چاہے ان کے ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں چاہے نہیں ہوئے۔ یہ فارن پالیسی قرآن نے اس آیت میں طے کر دی ہے، اور یہ کتنا اچھا سیکیور کر دیا، ہمیں سیکیورٹی دے دی کہ ان ایمبیسڈرز کے ہوتے ہوئے ہم سیف ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، ان کی وجہ سے ہمیں جو ہیومن رائٹس ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ ہم دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت نہیں پاتے، بلکہ ان کے اپنے سٹیزنز کی حیثیت سے وہ سارے رائٹس جو ہیں وہ ہم اویل کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کریم نے ہمارے لیے جو پیغام بھیجے وہ یہ ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ ہمارا دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے
تو ان کے درمیان ہمارے تعلقات کی نوعیت کیسی ہوگی۔ مہاجرین اور انصار کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے آدھا اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مال جان سے، سب سے قیمتی چیز اپنا وطن چھوڑ کے آنا، اور جن مہاجرین کو انہوں نے انصار نے پناہ دی، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو ان کی وراثت میں تمہاری کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اس آیت کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنا ہوگا کہ وراثت کیا ہے۔ اگر دینی لحاظ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ ان کے ملک میں ان کو اسلام کے اوپر چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اذان نہیں دینے دی جا رہی، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، یا جو تہوار آتے ہیں ہمارے عیدین کے ان کے اوپر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا، یا کسی بھی قسم کا کوئی اور مسئلہ جن کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کے اوپر نہیں چل سکتے، اور اس کافر حکومت کے ساتھ ان مسلمانوں کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، اس وقت مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں جیسے بھی کریں۔ اور اگر کافر حکومت سے دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر معاہدے کا احترام ضروری ہے۔ لیکن جو مسلمان قیدی ہیں، کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں، اور وہ اس علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام نہیں ہے، تو ان سب کی مدد کرنا ہمارے اہل اسلام کے اوپر فرض ہے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان دار کفر میں، یعنی کہ کفر کے علاقے میں رہتے ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کمزور اور ضعیف ہوں، اپنا بچاؤ کرنے سے عاجز ہوں، تو پھر موالات باقی رہے گی، اور جب تک ہم میں ایک بھی آنکھ جھپک رہی ہے، یعنی کہ ہم زندہ ہیں، تو ان کی مدد اور ان کی نصرت کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ دیکھ لیں آج فلسطین میں کیا ہوا اور ہم نے کیا کیا۔ اس آیت کے مصداق ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم صرف سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکے، وہ بھی انہوں نے بین کر دی۔ ہم کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے، الا یہ کہ اب وہ جنگ کو دوبارہ اس کے شعلے ابھارنے لگ گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے جنگ بندی ہوئی ہے لیٹسٹ میں، لیکن ہم سب حیات ہیں جب تک اسلام کی حکومت ہے۔ ہمیں کفر کے معاشرے میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ معاہدہ ہو جانا ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ جب معاہدہ ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس بات کے اوپر بڑے سختی کے ساتھ پابند ہو جاتے تھے کہ میں نے سائن کر دیے ہیں، اب میرا وعدہ ہو چکا ہے، اب آپ کو تھوڑی سی مشکلات برداشت کرنا ہی ہوں گی، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 73، والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا مگر تفعلوہ، تم ان کے حکموں پر عمل کرو، تکن فتنۃ فی الارض، فتنہ پیدا ہو جائے گا، فی الارض زمین میں، ملک میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کی حکمت یہاں پہ بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم امن و سلامتی چاہتے ہو تو جو آیات الہی اللہ نے اتار دی ہیں نا، اب کھلے دل کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرو، ورنہ ایسا فتنہ و فساد پھیل جائے گا کہ تمہاری ترقی، خوشحالی، جتنے تم نے منصوبے بنا رکھے ہیں نا، یہ سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہارا ذہنی سکون ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے احکامات کی جب تک ہم بجاوری نہیں نہ کرتے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، تو ہم دنیا کو بھی ناراض کرتے ہیں، اپنے رب کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی راضی ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا تو دنیا میں بھی فساد ہوگا اور آخرت بھی، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی ہمارے دین کے لیے احکامات ہمارے لیے اتارے ہیں نا، عین فطرت کے قریب ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی ٹیکنیکلی غور کر کے ان کو اپنانا ہے۔ آیت نمبر 74، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ آووا پناہ دی، نصروا اور مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا جو کہ خوش نصیب سچے ایماندار ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق کریم یعنی کہ باعزت روزی۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے اصحاب کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں کتنا پیارا ان کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ان کی عمر بھر کی قربانیاں، ان کی نیاز مندیاں، حضور کے لیے کھڑے رہنا، حضور کا چہرہ دیکھتے رہنا، اور جو حضور کے ابرو کے اشارے پر بھی حکم
ادا کر لینا، کبھی حضور کو ڈینائی نہیں کیا، کبھی نگلیکٹ نہیں کیا آپ کے کسی حکم کو، کبھی حضور کی بے ادبی نہیں کی، کبھی حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بادشاہ بنا کے رکھا اور صحیح معنوں میں حق کے صحابیت ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کتنے پیارے الفاظ میں کیا کہ وہ ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اپنے مال جان سے جہاد بھی کیا، حضور کی مدد بھی کی۔ یہی سچے مومن ہیں، سچے ایماندار ہیں، ان کے لیے بخشش ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے نا، تو قرآن پاک کی یہ آیت ان کے لیے دائمی مغفرت کا وعدہ کر رہی ہے اور باعزت روزی، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ یہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ ان کے لیے سند ہو گئی، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ یہ اصحاب کرام جو شمع توحید کے پروانے ہیں، جو حضور کے عاشقان ہیں، جو ناموس رسالت کے پاسبان ہیں، یہ ان کے لیے، ان کو جو 1.25 صحابہ کرام ہیں، ان سب کو صدہا بار مبارکباد اس آیت کے عطا ہونے پر کہ آپ دیکھیں ہم ان کے نقش راہ پر، ان کے راستوں پر چلتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کا بھی راستہ اپنا لو گے نا، راہ پالو گے۔ تو کمی بیشی معاف، اسی طرح سے یہ مفہوم مبارک ہے حضور کا، فرمان کا۔ تو حضور کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اور یہ آیت ان کی مغفرت، باعزت روزی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور دونوں جہانوں کی سعادتوں کی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابہ، کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے، اور اگر غلطی سے تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ کتنا پیارا ہے۔ تو ہمیں ان اصحاب کرام پر کسی بھی قسم کی انگلی اٹھاتے وقت اس آیت کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں کہ اللہ نے ان کو سربلند فرمایا ہے۔ آیت نمبر 75، اور یہ سورہ انفال کی آخری آیت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، من بعدو، بعد میں، وہاجرو، اور ہجرت بھی کی، وجاہدو، اور جہاد بھی کیا، معاکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، واولی الارحام، اور رشتہ دار، بعضہم اولی ببعض، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اب جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی ان کی بات، اور جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، یہ ان سب کو اللہ پاک نے معکم فاولئک منکم برابر کر دیا کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی وہ بھی، اور جنہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ظاہر نئی سچویشن ہوتی ہے نا، تو بندہ تھوڑا سا گھبراتا ہے کہ ہم بھی کوئی نیا کام کرنے سے پہلے نا کسی سے کہتے ہیں پہلے تم کر کے دیکھو، اگر یہ صحیح رہا تو میں بھی کروں گا۔ اب جب نئی سچویشن ہوئی، مکہ کو چھوڑنا پڑا، مدینہ جانا پڑا، دور بہت تھا، اور مکہ میں تو بہت ساری سہولیات تھیں، لیکن مدینہ میں اس طرح کی کوئی ابھی تجارتی منڈی یا کوئی سچویشن نہیں تھی، ابھی وہ اتنا آباد ہی نہیں تھا، وہ تو ایک پرسکون گاؤں جیسا بڑا خوبصورت سا ٹھنڈا میٹھا سا علاقہ تھا، اور ابھی صحابہ گئے تھے تو بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانا کہ کچھ اصحاب کرام کی طبیعت خراب ہو گئی مدینہ آ کے، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اور مدینہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ مولا مدینہ کو شفا کا مرکز بنا، یہاں سے بیماریوں کو دور فرما، مفہوم حدیث ہے، اور اس کے مد اور سا میں برکتیں عطا فرما، یعنی کہ اس کے پیمانے میں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر نمازوں کا بھی حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں بھی پڑھی جانے والی نمازوں کے اتنے اجر عطا فرما، اتنے گناہ اجر عطا فرما۔ تو حضور نے مدینہ آباد فرمایا تھا۔ تو جب پہلے صحابہ چلے گئے، تو جب انہیں پتہ چلا وہاں کی سہولیات کے بارے میں کہ اسلام پھیلانا اور اسلام کے اوپر عمل درآمد کتنا آسان ہے، کوئی ایسا مشکل دشمن بھی نہیں ہے جس کا ہر وقت سامنا ہو، خطرہ ہو، تو پھر انہوں نے بعد میں ہجرت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور جنہوں نے بعد میں ہجرت کی وہ سب برابر ہیں اجر کے معاملے میں۔ اور پہلے یہ تھا نا، ہم نے پچھلی آیت میں جو پڑھا کہ یہ وراثت کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوگا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اب آپ کے وارث نہیں رہے۔ تو ہجرت
کرنے اور نہ کرنے کا جو ٹاپک تھا وہ اس آیت پہ آگے منسوخ ہو گیا، اور وراثت کے حقدار صرف اور صرف قریبی رشتہ دار، جن کی ساری ڈیٹیل سورہ نساء میں اللہ پاک نے بڑی پیارے طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھا دی کہ کس کس کو کتنا کتنا حصہ دینا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق وہ حکم جو ہے دوبارہ سے امپلیمنٹیبل ہو گیا، اور یہ والا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جو بھائی چارہ اور مواخات قائم کی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بنے تھے، لیکن اس آیت میں وارث کا جو حقدار تھا وہ صرف قریبی رشتہ دار ہی رہ گئے تھے، اور وہ والا معاملہ وہی ختم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی چیز واپس نہیں لی تھی۔ وہ اتنے بڑے جگرے اور دل والے تھے کہ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو جو دیا تھا وہ ان سے واپس نہیں لیا تھا۔ لیکن آئندہ آنے والوں کے لیے کسی بھی قسم کی یہ ریسٹرکشنز نہیں رہی تھی کہ آپ اپنی جائیداد کے وارث انہیں بناؤ گے۔ اللہ پاک اس سورہ پاک کے سارے احکامات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔